السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، درس حدیث کے اس پروگرام میں مشہور کتاب مشکوٰۃ المصابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تفصیل اور تسلسل کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ اور اس کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ذخیرہ حدیث سے تلاش کر کے مختلف عنوانات کے تحت کئی احادیث اس میں جمع کی گئی ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر باب کے تحت جو احادیث ذکر کی گئی ہیں ان کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کو مل سکیں۔ تفصیل کے ساتھ اور ترتیب سے حدیث پڑھنے کا فائدہ یہ ہے، گھریلو زندگی، روزمرہ کام آنے والے کام، بڑے بڑے معاملات، تمام چیزوں کی تفصیل آپ کو اس میں مل جائے گی۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ ترتیب کے ساتھ حدیث کی کتاب پڑھیے، سمجھیے، تاکہ اس پر عمل کر سکیں۔ اس سے پہلے ہم نے ترتیب کے اعتبار سے جو چیپٹر تھا، قضائے حاجت، بیت الخلاء وغیرہ، اس کے آداب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مشفق و مہربان نبی، رحمت للعالمین ہیں۔ آپ نے ایک بہت ہی شفقت بھرے باپ کی طرح جو اپنے بچوں کو سمجھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھایا۔ بظاہر دیکھنے میں یہ عام سی چیزیں لگتی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا کامیابی کے لیے پہلی سیڑھی اور پہلا زینہ طے کرنے کے برابر ہے۔ اس میں قضائے حاجت کے جو مختلف اس میں آداب بتائے گئے، ایک یہ ہے کہ جب باہر کوئی جائے کھلی جگہ میں، جیسے عام طور پر قریوں میں، دیہات وغیرہ میں جہاں بیت الخلاء گھروں میں نہ ہو، رواج ہے، تو اس کے لیے کچھ ادب بتائے گئے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے۔ اور اسی طرح سے ساتھ مل کر بیٹھنا اور آپس میں بات چیت کرتے رہنا، یہ بہت ہی غلط ہے اور بے شرمی کی بات ہے۔ اس کے لیے کہا گیا کہ الگ الگ نظروں سے اوجھل ہو کر، اور اگر گھر میں ہی ہو بیت الخلاء کا انتظام، ٹوائلٹ وغیرہ کا، تو پھر تو یہ اور بھی اچھی بات ہے۔ پھر اس میں ایک چیز جو بتائی گئی، استنجا وغیرہ کے آداب، کہ اس میں صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جائے، پیشاب کے چھینٹے کپڑوں پہ نہ اچھلنے پائیں۔ اسی طرح استنجا کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اپنے ہاتھ دھوئے، اور وہ بھی مٹی کے ساتھ، فاستنجا ثم مسح یدہ علی الارض، پھر آپ نے زمین کی مٹی کے ساتھ اپنے ہاتھ دھوئے۔ اور یہ بہت ہی مفید طریقہ ہے کہ مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خاصیت رکھی ہے، تو اس طرح سے نجاست وغیرہ کو دور کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ مفید بھی ہے۔ لیکن آج کل تو جو لوگ شہروں میں رہتے ہیں ان کے لیے تو بہت سارے اور بھی اسباب اور وسائل فراہم ہیں کہ آپ صفائی کے لیے مختلف قسم کے صابن اور مختلف قسم کی چیزیں استعمال کر سکتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ صاف ستھرے ہوں، قضائے حاجت کے بعد بہت ہی کلین ہوں، اور پھر اگر ہو تو وضو کر لیں۔ جیسے اسی حدیث میں جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے، جس میں کہا گیا کہ عام طور پر چونکہ آپ کے ساتھ صحابہ ہوا کرتے تھے اور وہ دور تک جاتے، پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نظروں سے اوجھل ہوتے، اور پھر آپ فارغ ہونے کے بعد جب آتے تو انہی کے ساتھ مل کر واپس آ جایا کرتے تھے۔ کیونکہ آپ بہت دور جایا کرتے، کبھی خطرہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ احتیاطی طور پر چلتا تھا۔ پھر اس میں آپ ہاتھ وغیرہ دھونے کے بعد ثم اتیتہ باناء آخر، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دوسرا برتن پیش کیا جس میں پانی تھا، فتوضأ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے وضو فرمایا۔ تو گویا استنجا کے لیے الگ جو بھی برتن تھا، لوٹا تھا، جو بھی چیز تھی، اور اس کے بعد وضو کے لیے آپ نے الگ چیز کا استعمال فرمایا۔ تو اس میں طہارت بھی ہے، اور اس کے اندر نظافت کا پہلو بھی ہے، اور آپ کی جو لطیف طبیعت ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ اور جو کبھی بیمار ہو جائے آدمی، گھر میں بیت الخلاء وغیرہ کا پراپر انتظام نہ ہو، یا وہ جا نہ سکتا ہو، تو پھر کیا کرے؟ اب دیکھیے، ہم نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ ترتیب کے ساتھ احادیث کا مطالعہ کیجئے، چھوٹی بات بڑی باتیں ساری آپ کو مل جائیں گی۔ اس میں شریعت نے آپ کو کہیں
حیران نہیں چھوڑا، کہیں کوئی تشنا پہلو نہیں رہنے دیا۔ کبھی آدمی بیمار ہوتا ہے، حتیٰ کہ گھر کے بیت الخلاء میں جانے کی پوزیشن میں نہیں ہوتا، تو کیا کرے گا وہ؟ تو عام طور پر وہیں پر بستر پر ہی اس کو فارغ کروایا جاتا ہے، یا وہ خود پیشاب وغیرہ قضائے حاجت وہیں پر کر دیتا ہے۔ ضرورتاً بیماری کی وجہ سے تو عام طور پر پاٹ وغیرہ کوئی ایسی چیز دے دی جاتی ہے، جیسے ہاسپٹل میں مریضوں کے لیے یہ سب چیزیں فراہم کی جاتی ہیں، اور یہ چیز حدیث سے بھی ثابت ہے۔ یہ ہے اصل مسئلہ سمجھنے کا، کہ اگر کوئی ایسے عذر کی بنیاد پر کوئی ایسی الگ سے برتن پاٹ جو اس طرح کی چیز ہو جو اسی کام کے لیے ہو، تو ضرورتاً اس کی اجازت دی گئی۔ جیسے ابو داؤد اور نسائی کی ایک حدیث ہے، کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قدح من عیدان تحت سریرہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اس طرح کا ایک خاص برتن رکھا گیا تھا، جو ایک خاص لکڑی وغیرہ کا بنا ہوا تھا، اور پھر یبول فیہ باللیل، کیونکہ اس وقت گھروں میں انتظام نہیں تھا، باہر نکلنا بعض اوقات خوفناک بھی ہو سکتا تھا، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی زمانے میں مدینہ منورہ میں بڑی سخت مخالفتوں کا سامنا تھا۔ اگر آپ تنہا نکلتے تب بھی آپ کے لیے کوئی پرابلم ان ایکسپیکٹڈ، کوئی غیر متوقع چیز ہو سکتی، تو اس کے لیے بعض احتیاطی تدابیر کے طور پر کبھی رات میں ایسی ضرورت پڑتی پیشاب وغیرہ کی، تو اس کے لیے ایک الگ چیز رکھی ہوئی تھی۔ اس میں اصل میں سمجھنے کی جو بات ہے وہ دو نقطے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ضرورتاً کوئی بیمار ہو، کوئی عذر ہو، تو اس طرح گھر کے اندر بھی وہ ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے جو بھی برتن رکھے، جو بھی چیز رکھے، وہ الگ صرف اسی کام کے لیے ہو اور دوسرے مقاصد کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ جیسے ہی آدمی فارغ ہو، پھر اس کے بعد صبح جہاں اس کو پھینکنا ہو وہ پھینک دے، تاکہ صفائی بھی رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے کوئی خطرہ یا کوئی مشکل پرابلم وغیرہ نہ ہو۔ دیکھیے یہ ہے برکت حدیث کو سمجھنے کی، سنت کو سمجھنے کی، کہ ہر موقع پر ہمارے ساتھ چل رہی ہے شریعت، ہر موقع پر سنت ہماری رہنمائی کر رہی ہے۔ اور اسی طرح باہر نہیں جا سکتے تو پھر کیسے کریں؟ اگر پانی نہ ہو تو پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ کسی بھی چیز سے استنجا ہو جائے، صفائی ہو جائے، تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف چیزیں احادیث کے ذریعے سے ہی ثابت ہو رہی ہیں، ضرورت ہے اس پر غور کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، تاکہ عمل کرنے میں کوئی پہلو ایسے ہمارے لیے تشنا نہ رہ جائے۔ پھر استنجاہی کے حوالے سے، کہ یعنی جس کو آج کی اصطلاح میں کہہ لیں کہ ٹشو اور پلس پانی، اس زمانے میں یا آج بھی جو لوگ صحراؤں میں یا کھلی جگہوں پر قضائے حاجت کے لیے جاتے ہوں، تو ڈھیلوں کا استعمال اور اس کے بعد پھر پانی کا استعمال، یہ دونوں اگر کریں تو یہ تو بہت ہی اچھی چیز ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر قباء والوں کے پاس جب آپ تشریف لے گئے، اور آپ کا معمول تھا کہ وہاں جایا کرتے تھے آپ، تو قباء ان کی کچھ تعریف کی گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا۔ یہ اگرچہ کہ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اور اس روایت کی سند پر تھوڑا سا کلام کیا گیا، لیکن اس میں جو سمجھنے کا نقطہ ہے وہ خاص پہلو جو اور بھی احادیث سے معلوم ہو رہا ہے، وہ اس میں توجہ دیجیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یا معشر الانصار ان اللہ قد اثنى علیکم فی الطہور، کہ اے انصاری صحابہ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری خاص طور پر طہارت کے مسئلے میں، پاکیزگی کے مسئلے میں تعریف فرمائی ہے۔ فَمِمَّا طُهُورُكُمْ، کس طرح سے تم طہارت حاصل کرتے ہو، کیا تم کرتے ہو، کیوں تمہاری تعریف کی گئی؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قالوا نتوضأ للصلاۃ، نماز کی جب ضرورت ہو ہم وضو کرتے ہیں پراپر طریقے سے۔ وَنَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ، جب غسل کرنے کی ضرورت ہو تو پھر ہم پراپر طریقے سے نہاتے ہیں۔ وَنَسْتَنْجِي بِالْمَاءِ، اور پھر استنجا وغیرہ پانی کے ساتھ خاص طور پر کہتے ہیں، یعنی صرف ڈھیلوں کا استعمال وغیرہ اسی پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ پانی کا بھی۔ تو آپ نے اس کی تعریف فرمائی اور آپ نے کہا، قال فهو ذاك فعليكم، ہاں یہی بات ہے جو تمہاری تعریف کی جا رہی ہے، یعنی طہارت کا بہت اہتمام کرتے ہو، نظافت کا، صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہو،
اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، یعنی آپ نے ان کی گویا کہ حوصلہ افزائی فرمائی۔ اس میں اصل جو نقطہ ہے وہ یہ کہ طہارت اور پاکیزگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور مسئلہ ہے کہ بیت الخلاء وغیرہ کے لیے آدمی جائے تو اس کے چونکہ یہ آداب بتائے جا رہے ہیں ترتیب کے ساتھ، جو اس سے پہلے بھی پچھلے لیکچر میں آپ کو بتائے گئے اور اس سے پہلے بھی بتائے گئے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس کے آداب سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ داخل ہونے سے پہلے کیا کچھ پڑھنا چاہیے؟ جی ہاں، پڑھنا چاہیے ایک دعا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں حکم بھی دیا اور آپ کا معمول بھی تھا، اور یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کی حدیث ہے، جو کہ بہت اتھینٹک اور بہت صحیح ترین حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ معمول تھا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء، جب بیت الخلاء کے لیے آپ تشریف لے جاتے، جب داخل ہوتے تو آپ پڑھتے، میں نے داخل ہونے سے پہلے، یقول اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ آپ یہ دعا پڑھ کر داخل ہوتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں خبیث چیزوں سے، نقصان پہنچانے والی چیزوں سے، چاہے مذکر ہوں یا مؤنث ہو، ان سب سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یا اللہ جو نقصان پہنچانے والی خبیث چیزیں ہیں، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، میل یا فیمیل، جنات، شیاطین اور اسی طرح سے نہ جانے کیا کیا چیزیں وہاں پر ہوتی ہیں، تو ان سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد طلب کرتے۔ تو یہ بھی ایک ادب بتایا گیا۔ ایک اور حدیث میں اس کے اندر جو ابو داؤد اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کے اندر آپ نے صاف فرمایا کہ ان هذه الحشوش محتضرہ، کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اس طرح کی نقصان دہ چیزیں حاضر ہوتی ہیں، جیسے جنات، شیاطین، یہ ایسی جگہوں پر جہاں پاکی صفائی وغیرہ زیادہ نہیں ہوتی، گندی جگہ ہے، نجس جگہ ہے، وہاں پر یہ زیادہ حاضر ہوتے ہیں، اور اس کے بعد انسان کو بھی وہاں پر نقصان پہنچانے کی زیادہ کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ایک تو آدمی وہاں بے وضو ہوتا ہے، طہارت کے بغیر ہوتا ہے، یا سطر بھی وہ وہاں پر ڈھانکا ہوا نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں مل ملا کر شیاطین کے لیے بہت زیادہ معاون بنتی ہیں، اور ایسے ہی لوگوں کو شیاطین جلدی سے حملہ کر کے اپنے زیر کر سکتے ہیں۔ اس لیے جانے سے پہلے، یعنی بیت الخلاء میں قدم رکھنے سے پہلے یہ پڑھ لیں تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد میں، حصار میں آگے، پروٹیکشن ہو گیا آپ کا۔ اور اسی حدیث میں ایک اور چیز بھی کہی گئی، پہلے اگر یہ کہہ لیں اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، دونوں طرح سے، کہ ان چیزوں سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہاں پر بھی ایک ادب بتایا گیا کہ آپ کو جتنی ضرورت ہے بس اتنا ہی ٹائم وہاں پر لگائیے اور اس کے بعد وہاں سے نکل آئیے باہر، کیونکہ وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ وہاں زیادہ ٹائم لگایا جائے۔ بعض لوگوں کو وسوسے کی ایک بیماری ہو جاتی ہے، اور یہ وسوسے کی بیماری ایسی پریشانی میں ڈالتی ہے آدمی کو کہ وہ ٹوائلٹ میں گئے ہوئے ہیں اور کبھی کبھی 20 منٹ ہو گئے، آدھا گھنٹہ ہو گیا، کبھی گھنٹہ ہو گیا، اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اب وہ جگہ ایسی نہیں ہے کہ آپ وہاں پر اتنی دیر تک بیٹھیں، اور کوئی بیٹھ رہا ہے تو اس کا اگر تو کبھی کوئی اتفاق ہوا تو یہ اور بات ہے، لیکن عام حالات میں اگر کوئی آدمی بیٹھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یا تو وہ بیمار ہے یا ذہنی طور پر کوئی پرابلم ہے اس کو۔ نارمل آدمی اتنی دیر وہاں پر کیوں گزارے؟ اور اگر کوئی ذہنی پرابلم ہے تو پھر اس کے علاج کی طرف فکر کرنی چاہیے، کیونکہ اس طرح کی چیزیں انسان کو وسوسے میں ڈالتی ہیں، اور وہ بڑھتے بڑھتے انسان جو ہے اس کی وجہ سے بہت نقصان اٹھاتا ہے، پاگل پن کی طرف چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد نہ جانے کون کون سی مینٹل ہیلتھ پرابلم کا ایشو بن جاتا ہے، ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو ان سب پر والدین کی نظر ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے اگر کوئی کمزوری کہیں پر ہو رہی ہے تو بر وقت اس کا علاج بھی کیا جا سکے۔ تو بیت الخلاء وغیرہ یہ چونکہ شیاطین کہ جلدی سے حملہ کرنے کے لیے مفید جگہ ہیں، وہاں یہ ادب بتایا گیا کہ اس کو تم دعا کو پڑھو۔ پھر ایک اور ادب بتایا گیا کہ جب آدمی وہاں پر جائے تو اپنے کپڑے وغیرہ صرف اسی وقت اٹھائے جب بالکل وہ بیٹھنے کے لیے تیار ہو،
یعنی مطلب یہ کہ کم سے کم اس کو کپڑوں کے بغیر رہنا پڑے. اور اسی طرح باہر نکلتے وقت جب فارغ ہو جائے تو اس میں ایک اور دعا بتائی گئی، اذا خرج من الخلا قال غفرانک. ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ جب فارغ ہو کر باہر نکلو تو غفرانک، یعنی یا اللہ میں تیری نجات اور بخشش طلب کر رہا ہوں. کیونکہ جتنی دیر وہاں پر گزری، ظاہر ہے کہ آپ نے نہ ذکر کیا، نہ وہاں پر آپ کوئی قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، نہ کچھ کر سکتے ہیں. تو ایسے موقع پر باہر نکل کر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی بخشش مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں. گناہوں سے، غلطیوں سے گویا کفارے کے لیے یہ ایک اور دعا سکھائی گئی. ایک اور حدیث میں ایک دوسری دعا بھی بتائی گئی، الحمدللہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی، کہ تعریف ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو تکلیف دینے والی چیز کو مجھ سے دور کیا اور مجھے عافیت عطا فرمائی. یعنی بر وقت قضائے حاجت کے لیے جانا یہ صحت مند انسان کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ صحت مند انسان کی، ہیلتھی آدمی کی یہ ایک علامت ہے. جیسے بھوک لگنا ایک اچھی علامت ہے کہ آدمی کو بھوک لگے مناسب انداز سے، مناسب وقت پر وہ کھانا کھائے. اسی طریقے سے بیت الخلاء کو جانے کی ضرورت ہو تو یہ ساری اچھی صحت کی علامت ہے، ورنہ یہ چیزوں کی وجہ سے بھی انسان کو کافی کچھ نقصان ہو سکتا ہے. پھر ایک اور مسئلہ ہے، قضائے حاجت کے لیے ہو، پیشاب وغیرہ کے لیے ہو، وہاں پر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ چھینٹوں سے بچے، گندگی سے اپنے آپ کو بچائے جیسے بھی ممکن ہو سکتا ہے. ورنہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے. ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں جو مختلف جگہوں پر یہ پروگرام دیکھ رہی، سن رہی ہیں، ان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ ان احادیث پر غور فرمائیے کہ اس کے اندر ایک خاص طور پر اشارہ کیا گیا، وارننگ بھی دی گئی کہ عذاب قبر کا ایک بڑا سبب پیشاب میں بے احتیاطی، کہ آدمی پیشاب کر رہا ہے، اس کے چھینٹے اس کے اوپر اچھل رہے ہیں، کپڑے خراب ہو رہے ہیں، پھر اسی طرح سے آپ جو ہے دن گزارتے ہیں. تو یہ جو احتیاط نہیں کی جاتی، یہ عذاب قبر کا ایک ذریعہ بننے والی چیزیں ہیں جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں اور ہم اس کو خاطر میں نہیں لاتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے. ابو داؤد اور ترمذی میں تفصیل کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات میں اسی چیپٹر کے اندر اس کو درج کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، دو قبروں پر سے آپ کا گزر ہوا، وہاں دو قبریں تھیں راستے میں، تو آپ وہاں رک گئے اور آپ نے اپنے صحابہ کرام کو بتایا کہ یہ دونوں جو ہیں انہیں قبر میں عذاب ہو رہا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ جو چاہے، جب چاہے اور جتنی باتیں چاہے بتا دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا انہیں عذاب دیا جا رہا ہے. اور پھر کیوں عذاب دیا جا رہا ہے؟ کوئی بہت بڑا سبب نہیں ہے. انہما لیعذبان وما یعذبان فی کبیر، دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور کوئی بڑی بات نہیں، بڑا ریزن نہیں ہے کہ عذاب، جس کو ہم عرف عام میں بڑا سبب نہیں سمجھتے. اما احدہما فکان لا یستتر من البول، کہ ان میں سے ایک آدمی پیشاب کے معاملے میں بے احتیاطی کیا کرتا تھا، یعنی بادر نہیں کرتا تھا، چھینٹے اچھل رہے ہیں یا بے پردگی ہو رہی ہے، یہ ساری چیزوں کا کیئر نہیں کرتا، خیال نہیں کرتا تھا. اور دوسرا آدمی کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. آپ سنیے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو عرف عام میں ہم لوگ عموماً کوئی برائی تک نہیں سمجھتے، گناہ کا کام تک نہیں سمجھتے، کیے جا رہے ہیں. پڑھیے حدیث کو، دیکھیے اس میں کیسی کیسی وارننگ دی جا رہی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، دوسرا ایک آدمی پیشاب کے مسئلے میں بے احتیاطی کرتا تھا اور دوسرا آدمی غیبت، چغلی، بیک بائٹنگ کیا کرتا تھا. اب آپ دیکھیے یہ دونوں خرابیاں عذاب قبر کا سبب بن رہی ہیں. ہم میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس پر تو کیئر تک نہیں کرتے، توجہ تک نہیں دیتے. نہ پیشاب کے مسئلے میں طہارت، صفائی، پاکیزگی، اس پر تو توجہ دیتے بہت کم لوگ ہیں، الا ماشاء اللہ. اور دوسری طرف غیبت تو ایسی بیماری، برائی ہے کہ ہم گویا چٹخارے لیتے ہیں اس کو، یعنی دوسروں کی برائی اس کے پیٹھ پیچھے مزہ لے کر کرتے ہیں. حتیٰ کہ مقدس ترین جگہوں پر تک
یعنی مساجد جو بیوت اللہ ہیں وہاں بیٹھ کر بھی بعض اوقات غیبت کی جاتی ہے، تو یعنی جس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہونے والا ہے اس میں تک احتیاط نہیں برتی جاتی، تو یہ ہمارے لیے بہت ہی نقصان کا پہلو ہے۔ بہرحال اس میں احتیاط کرنی چاہیے، اور ویسے بھی غیبت کے بارے میں قرآن مجید میں جو سخت حکم دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم یہ بات گوارا کر لو گے کہ تمہارے سامنے تمہارے بھائی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہو، لاش، اور مرا ہوا بھائی، اور اس کی ناش سے گوشت نوچ کر کھانا کوئی آدمی سوچ سکتا ہے؟ کتنی بات یہ کراہیت کی ہے، کتنی یہ ناگوار دکھائی دینے والی بات ہے۔ پسند کوئی نہیں کرے گا اس کو کہ اپنے بھائی کی وہ بھی مردہ ناش اور اس سے گوشت نوچ کر کھائے، ظاہر ہے کہ آدمی اس کو نہیں پسند کرے گا۔ تو کہا گیا کہ کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرنا، غیبت کرنا، یہ اس سے بھی زیادہ برا اور سنگین گناہ ہے، لیکن اس کو ہم عام طور پہ محسوس تک نہیں کرتے۔ عذاب قبر سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی زبانوں کو پاک و صاف رکھیں، غیبت سے، چغلی سے بچیں، اور اسی طرح سے اس میں احتیاط کا ایک اور پہلو بھی بتایا گیا، وہ یہ کہ قضائے حاجت کے لیے آدمی جائے کھلی جگہوں پر تو کوشش کرے کہ ہماری اس کام کی وجہ سے دوسروں کو کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ دیکھیے اسلام کتنی شرافت کا دین ہے، ہر جگہ پر دوسروں کا خیال رکھا جا رہا ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو، دوسروں کے جذبات کو مجروح نہ کیا جائے، دوسروں کو پریشانی میں نہ ڈالا جائے، حتیٰ کہ پیشاب پاخانے کے مسئلے میں بھی وہی حکم دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللاعنین، دو ایسی جگہوں سے تم پرہیز کرو جو لعنت کا سبب بننے والی ہیں، یعنی لعنت کا سبب، لوگ اس کام کی وجہ سے تم پر لعنت بھیجیں گے اور تم اس سے بچو۔ قالوا وما اللاعنان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے پوچھا بھلا وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے لوگ ہم پر لعنت بھیجیں یا وہ کام کرنے والے پر لعنت بھیجیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جن چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں یہ مسئلے معمولی نہیں ہیں، یہ زندگی میں روزانہ پیش آنے والی چیزیں ہیں۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث، قال الذی یتخلی فی طریق الناس او فی ظلہم، یعنی یہ دو جگہوں پر اگر آدمی قضائے حاجت کے لیے بیٹھے، ایک لوگوں کا راستہ ہے، یعنی لوگ گزر رہے ہیں، فٹ پاتھ ہے، وہاں سے چلتے ہوئے لوگ جا رہے ہیں، وہیں کوئی بیٹھے قضائے حاجت کے لیے، تو آپ سوچئے کہ کوئی آپ کے بعد ادھر سے گزرے اور اندیکھی میں اس کا پاؤں اس جگہ پر پڑے تو کیا کرے گا؟ وہ اپنی زبان سے آپ کو دعا دے گا یا گالی دے گا، لعنت بھیجے گا؟ کس بیوقوف نے یہ حرکت کی ہے کہ میرے کپڑے خراب، میرا جوتا خراب، میری چپل خراب، نہ جانے کیا کیا وہ گالی دے گا وہ، اور وہ لعنت کا سبب آپ ہی بنے، کیونکہ آپ نے وہ غلط جگہ کا استعمال کیا۔ لوگ چل رہے ہیں، جانے کا راستہ ہے، وہی راستہ آپ کو ملا تھا قضائے حاجت کے لیے، تو بتایا گیا کہ لوگوں کے راستے میں اس طرح کی حرکتیں مت کرو، اور او فی ظلہم، ایسا راستہ، ایسی جگہ جہاں لوگ سایہ وغیرہ لینے کے لیے بیٹھتے ہیں، جیسے کوئی پھلدار درخت ہے مثلا، اس کی چھاؤں میں بیٹھتے ہیں لوگ، یا کہیں لوگ جمع ہوتے ہیں گاؤں وغیرہ کے اندر، بیٹھنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے، وہاں بیٹھتے ہیں، وہیں جا کر کوئی فارغ ہو تو پھر جو لوگ آئیں گے وہاں پر ہر ایک گالی دے گا، ہر ایک لعنت بھیجے گا، اور آپ اس کا سبب بنے کہ آپ کو وہی جگہ ملی تھی کہ جا کر آپ وہاں پر فارغ ہوں۔ اور اسلام کی طبیعت کو سمجھیے کہ اسلام نے تو یہ سبق پڑھایا، اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو دور کرنا یہ بھی صدقہ اور نیکی کرنے کے برابر ہے، ایک نیکی ہے یہ، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، بجائے اس کے کہ لوگوں کو تکلیف پہنچائیں۔ اسی طرح جو لوگ محفل میں بیٹھے ہوئے آداب محفل کا خیال نہیں کرتے، ان کے اوپر بھی لوگوں کی لعنت ہوتی ہے۔ تو یہ سب چیزوں کا، اور یہ جو چیپٹر بتایا گیا جس میں بیت الخلاء، قضائے حاجت وغیرہ، استنجا، یہ ساری مسائل، یہ اس لیے نہیں ہیں کہ یہ صرف آپ تفریحاً پڑھیں، بلکہ آپ دیکھیے کہ 1400 سال پہلے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مسائل میں ہماری کیسے توجہ فرمائی، کتنا ہے پاکیزہ ہمارا دین اور کتنا ہے پاکیزہ ہمارا اسلام، کہ اس میں
کس طریقے سے صفائی کا، نظافت کا، پاکیزگی کا خیال بھی رکھا گیا اور اس کی طرف ہماری حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھنے، غور کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔